नाज़रीन आदाब 14 मई 2022 मुताबिक 12 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को उत्तर प्रदेश में वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में सर्वे के काम रोकने की दरख्वास्त और वाराणसी की अदालत के फैसले पर स्टे लगाने से मना करते हुए कोई फौरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि हम इस मामले से वाकिफ नहीं है तो हम हुक्म कैसे पास कर सकते हैं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुतालिका दस्तावेजात को देखने के बाद हम इसे लिस्टेड करेंगे। बता दें अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की इंतजामी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी जिसमें सर्वे को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म देने का मुतालबा किया गया था। इंतजामी कमेटी ने अपनी अर्जी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 अप्रैल के हुक्म की दुरुस्तगी को भी चैलेंज किया था। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के भी सर्वे की कोशिश तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुद्दई मनीष यादव ने कोर्ट कमिश्नर के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मुत्तसिल शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मुतालबा किया है। मथुरा कोर्ट ने अर्जी को कबूल कर लिया है और मामले की समाअत के लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। ख्याल रहे कि अर्जी गुजार मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा इसी नौयत की अलग अलग अर्जियां दायर की थी। इन सभी में कोर्ट कमिश्नर मुकर्रर करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी का मुतालबा किया गया था। दहशतगर्दों के जरिए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के कत्ल की मुखालिफत में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए काम करने वाले कम से कम 350 कश्मीरी पंडितों ने इस्तीफा दे दिया है। कश्मीरी पंडितों ने अपने इस्तीफे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेजा है। उन लोगों ने कहा है कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों को तहफ्फुज़ देने में नाकाम साबित हुई है। वादी की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इज्तिमाई इस्तीफे को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा वजीर दाखिला को भी भेजा गया है। साथ ही वजीर आजम रोजगार मंच से जुड़े कश्मीरी पंडितों ने भी इस्तीफा भेजा है। हुकूमत को भेजे गए इस्तीफे में कहा गया है कि इंतजामिया की पॉलिसियों से मायूस और वादी में गुज़िश्ता 12 साल से खिदमत दे रहे अक़लियती कश्मीरी पंडितों में सिक्योरिटी का एहसास पैदा करने में नाकामी के साथ ही एक काबिल एहतराम घर वापसी का वादा पूरा न होने और जिंदगी जीने की बुनियादी हुकूक पर खतरा होने के सबब हम इस्तीफा दे रहे हैं। बता दें जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने राहुल भट्ट कत्ल मामले में मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने की खातिर एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। रियासत उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात 14 मई से शुरू हो रहे हैं। इसके लिए महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नक़ल से पाक शफ़ाफ इम्तिहानात कराने के लिए जिला के 11 मराकिज़ पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड समेत तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत के 523 इम्तिहानी मराकिज़ पर 2 शिफ्टों में मुनक़िद होने वाले इम्तिहानात में 1,62,000 से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे। जुमे की शाम दिल्ली में मंडका मेट्रो स्टेशन के करीब एक 3 मंजिला कमर्शियल इमारत में आग लग गई। हादसे में 26 अफराद की मौत हो गई और 10 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर इमारत के अंदर फंसे लोगों को निकाल लिया है, जबकि कुछ अफराद के अंदर फंसे होने की बात कही जा रही है। जख्मियों को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक प्रयागराज में जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार खत्री ने जुमे को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चाका और जसरा का अचानक मुआयना किया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मुआयने के दौरान उन्होंने डॉक्टरों समेत दीगर स्टाफ से दरियाफ्त किया और रोजाना कितने मरीजों का इलाज किया जाता है इस बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने रजिस्टर वगैरह का भी मुआयना किया और कहा कि OPD औसत से कम है, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में भी दरियाफ्त किया और रोजाना कितनी अद्वियात तकसीम की जाती हैं इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। फार्मासिस्ट कमलेश कुमार की तनख्वाह स्टॉक रजिस्टर मुहैया न करा पाने और सही जवाब न देने की वजह से रोक दी गई। उन्होंने कहा कि सेहत की खिदमत जैसे अहम कामों में गफलत या बेहिसी किसी सूरत भी काबिल माफी नहीं होगी। गुज़श्ता बरस जिला अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से RTI के जरिए यह इत्तला मांगी गई थी कि अलीगढ़ की तारीखी जामा मस्जिद किस जगह पर वाक़ है, जिसके जवाब में यह बताया गया कि अलीगढ़ की तारीखी जामा मस्जिद अवामी जगह पर है। इस जवाब के आने के बाद हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों से वाबस्ता रहनुमा अखबारात और TV चैनल पर मज़कूरा मस्जिद के खिलाफ मुतनाज़िया बयानात जारी कर अलीगढ़ के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। RTI डालने वाले पंडित केशव शर्मा का कहना है कि इस मस्जिद के हवाले से मैंने DM के अलावा दीगर अफसरान को खत लिखा है कि गैर कानूनी तौर पर बनी मस्जिद पर भी बिलडोजर चलाया जाए। देवबंद शहर के रेलवे रोड पर वाक़ KL जनता इंटर कॉलेज देवबंद में कॉलेज के मुआविन मैनेजर देवी दयाल गर्ग के RSS का शहर संघ चालक मुंतखब होने पर एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया
کیا گیا جس میں دیوی دیال گرگ کو مومنٹو اور تحائف پیش کر ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ منعقدہ پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کالج کے مینیجر دیپک راج سنگھل نے کہا کہ دیوی دیال گرگ بچپن سے ہی سنگھ سے جڑے ہوئے ہیں، اس وقت وہ کالج انتظامیہ کمیٹی میں بھی شامل ہیں۔ ان کو RSS کا شہر سنگھ چالک منتخب کیا جانا کالج کے لیے بھی فخر کا مقام ہے۔ دیوی دیال گرگ نے کالج انتظامیہ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 2025 سنگھ کا شتابدی سال ہے، اس کی تیاری کے لیے پرانے لوگوں کو متحرک کرنا اور نئے افراد کو سنگھ میں جوڑنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ حمیرپور ضلع کے تھانہ کرارا علاقے میں گھر میں ہوئی خاتون کو تیز دھار ہتھیار سے قتل کر کے لاش کو درخت سے لٹکا دیا گیا، ایسا پولیس کا ماننا ہے، لیکن بادیوں نظر میں معاملہ جہیز کی خاطر کیا گیا قتل لگ رہا ہے۔ لڑکی کے ماموں نے سسرالیوں پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ ریاست کے مظفر نگر کے چرتھاول تھانہ علاقے کے گاؤں پاوٹی خرد میں چند ایام پہلے دلت مخالف منادی سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا۔ اس متنازع ویڈیو کے خلاف مذکورہ گاؤں میں سیاسی جماعتوں کے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے کے پیش نظر دلت طبقے کی حمایت میں بھیم آرمی چیف چندر شیکھر نے بھی گاؤں والوں سے ملاقات کی اور کہا کہ جب تک وہ حیات ہیں دلتوں کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ واضح رہے کہ بدنام زمانہ بدماش وکی تیاگی کے والد راجویر سنگھ نے دلتوں کے خلاف ایک فرمان جاری کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مظفر نگر پولیس بھی ایکشن میں آ گئی اور راجویر اور اس کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ چندر شیکھر نے کہا کہ دلت معاشرے کے لیے آزاد ہندوستان میں نے پہلی بار منادی سنی ہے جس سے مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اتوار کو گورکھپور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 143 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے اور 45.5 ایکڑ زمین کے الاٹمنٹ لیٹر 6 نئے سرمایہ کاروں کو سونپ کر 1005 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے تقریباً 2700 نئی ملازمتوں کی راہ ہموار کریں گے۔ مسٹر یوگی اس سے پہلے ہفتے کو مہنت دگ وجے ناتھ میموریل پارک میں منعقدہ تقریب کے دوران 144 کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ اسی دن سپہر 3:30 بجے رام گڑھتال علاقے میں واقع مہنت دگ وجے میموریل پارک میں منعقد پروگرام کے دوران 33.16 کروڑ روپے کی لاگت والے رورل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور گورکھپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 40 پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری آیوش پرشانت ترویدی کو حکومت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری خزانہ بنایا ہے۔ ترویدی کے پاس آیوش محکمہ اضافی چارج کے طور پر رہے گا۔ پرنسپل سیکرٹری ہاؤسنگ نتن رمیش گوکرن کو اسٹیٹ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ یہ دونوں عہدے ایڈیشنل چیف سیکرٹری فائنانس رادھا ایس چوہان کے مرکزی ڈپوٹیشن پر چلے جانے کی وجہ سے خالی پڑے ہوئے تھے۔ حکومت نے جمعے کو بھی 5 IAS اور 7 PCS افسران کا تبادلہ کیا۔ IAS افسران میں گونڈا کے چیف ڈیولپمنٹ آفیسر ششانک ترپاٹھی اور شراوتی چیف ڈیولپمنٹ آفیسر ایشان پرتاپ سنگھ کو وزیر اعلیٰ کا خصوصی سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ ادارہ مقصد حسینی کی جانب سے سمر کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسی سلسلے کی 7ویں کلاس منعقد کی گئی جس میں مولانا سید گلریز مہدی نے اپنے موضوع حجاب مراجع کرام کی نظر میں پر نہایت بامانی مطالب پیش کیے۔ مولانا نے حجاب کے تعلق سے کہا کہ عام طور پر لوگ حجاب کا صحیح تصور نہیں رکھتے۔ نظام کائنات میں ہر جگہ حجاب اور پردہ درکار ہے۔ انہوں نے اپنی بات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آسمان اور اوزون لیئر کی بھی مثال پیش کی۔ مولانا نے حجاب کے تعلق سے بیان کیا کہ حجاب مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ حجاب صرف عورت کے لیے ہے، جبکہ قرآن مجید میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حجاب اور پردے کا حکم ہے۔ مرد کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح عورت کو بھی اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ثانوی اسکولوں اور کالجوں میں اساتذہ کی تقرری کے طویل انتظار کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سرگرمی دکھائی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 100 دنوں کے نشانے کے مطابق مختلف کمیشنوں کے ذریعے اساتذہ کی تقرری کے بارے میں محکمہ تعلیم سے رپورٹ طلب کی ہے۔ جمعے کو یہ اطلاع دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے دفتر کے ذرائع نے بتایا کہ اس عمل کے شروع ہونے سے ریاست میں 13,000 اساتذہ کی تقرری کی امید ہے۔ اس کے تحت سرکاری اور امداد یافتہ ثانوی اسکولوں اور کالجوں میں اساتذہ کی اسامیاں پر کی جائیں گی۔ غورطلب ہے کہ کالجوں میں کچھ اسامیوں پر 1 دہائی سے تقرری ہی نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر ذات پات کی ذہنیت رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے صدر اوم پرکاش راجبھر نے جمعے کو کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ان کا قتل کرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ دلتوں، پسماندہ اور محروم طبقے کے حقوق کے لیے اٹھ رہی ہماری آواز پر حملہ ہے۔ میں غریب، دلتوں اور پسماندہ طبقے کی آواز بلند کرتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ انہوں نے افسران کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ جیل کا دروازہ کھلا رکھیں، میں کسی طاقت کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمراں شیخ خلیفہ ابن زاید النہیان آج جمعے کو 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ خلیفہ ابن زاید النہیان 3 نومبر 2004 سے متحدہ
عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمراں کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ اپنے والد مرحوم شیخ زاید ابن سلطان النہیان کے جانشین منتخب ہوئے تھے۔ 1948 میں پیدا ہونے والے شیخ خلیفہ متحدہ عرب امارات کے دوسرے صدر اور امارات ابوظہبی کے 16ویں حکمراں تھے۔ ان کے دور حکومت میں متحدہ عرب امارات نے تیزی سے ترقی کی اور UAE کو اپنا گھر کہنے والے لوگوں کے لیے باوقار زندگی کو یقینی بنایا اور متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور رہائشیوں کی خوشحالی کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ الجزیرہ کی نامہ نگار شیریں ابو عقلہ کے صہیونی فورسز کے ہاتھوں وحشیانہ قتل کی مذمت میں لندن اور برسلز میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا۔ 250 سے زائد انسانی حقوق کے تنظیموں اور گروہوں نے ایک بیان جاری کر کے الجزیرہ کی نامہ نگار کو قتل کرنے کی بنا پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف تادیبی کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ الجزیرہ کے نامہ نگار شیریں ابو عقلہ کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ صہیونی فوجیوں نے بدھ کے روز غرب اردن کے جنین کیمپ میں اس وقت الجزیرہ کی رپورٹر کو گولی مار کر شہید کر دیا جب وہ صہیونیوں کے وحشیانہ حملے کی رپورٹنگ کر رہی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں امیر قطر کے الفاظ کی تصدیق کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونیوں کے جاری مظالم کو ایک تلخ حقیقت اور عالم اسلام کے لیے ایک دھچکا قرار دیا اور فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو امید ہے کہ ان جرائم کے مقابلے میں عرب دنیا کو سیاسی میدان عمل میں واضح طور پر داخل ہونا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی سے جمعرات کی شام قطر کے امیر شیخ تمیم ابن احمد آل ثانی اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعاون بڑھانے اور غیر ملکی مداخلت کے بغیر علاقائی مسائل کے حل پر تاکید کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کے تسلسل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ عرب دنیا ان واضح جرائم کے مقابلے میں واضح طور پر سیاسی عمل کے میدان میں داخل ہوگی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوب میں جنگلات اور پہاڑی علاقوں میں لگنے والی آگ کا دائرہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے اور اب تک درجنوں مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شہر اورنج کے فائر بریگیڈ کے محکمے نے اعلان کیا ہے کہ یہ آگ 1200 ایکڑ سے زائد علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ دریں اثنا مقامی حکام نے لوگوں سے اپنے گھروں کو خالی کرنے اور محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے کی اپیل کی ہے۔ فائر بریگیڈ عملے کے ایک عہدیدار نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آگ بجھانے کی کوشش میں فائر بریگیڈ کا ایک اہلکار بھی زخمی ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ اتنی شدید ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ نے جمعے کو کہا کہ یوکرین کو روسی صدر ولادیمیر پوتین پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جرمنی میں G7 وزرائے خارجہ کے اجلاس سے پہلے کہا کہ اس وقت یہ بہت اہم ہے کہ ہم پابندیاں بڑھا کر اور یوکرین کو مزید ہتھیاروں کی فراہمی کے ذریعے ولادیمیر پوتین پر دباؤ برقرار رکھیں۔ اس تناظر میں انہوں نے G7 ممالک برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا بھی ذکر کیا۔ اس درمیان یوکرین کے جنرل اسٹاف نے کہا ہے کہ روسی افواج ماریوپول پر توپ خانے اور فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ CNN کے مطابق ازوسٹال تقریباً 2 ماہ سے روسی فوج کی مسلسل گولہ باری کی زد میں ہے۔ یوکرین کے ایک اہلکار نے کہا کہ تمام پھنسے ہوئے شہریوں کو جلدی ہی نکال لیا جائے گا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔